بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ اور ان کے رفقاء نے جو جمعیت اہل حدیث ٹرسٹ قائم کیا تھا، الحمدللہ جمعیت کے اتحاد کی خاطر انہوں نے اس کو تحلیل کر دیا ہے، اور ادھر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مرکزی عہدیداران نے ان کے اس فیصلے کا خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند میں خوش دلی کے ساتھ بھرپور انداز میں استقبال کیا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کی کوششوں کو قبول فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میری حقیر کوششوں کو اس مسئلے کے حل کرنے میں مدد کی اور مجھے کامیاب کیا، اور اسی طرح میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مرکزی عہدیداران فضیلت الشیخ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، مرکزی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جناب مولانا ہارون ثنابلی صاحب، مرکزی ناظم عمومی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، اسی طرح ناظم مالیات محترم جناب الحاج وکیل پرویز صاحب، اسی طرح فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول احمد سلفی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ شکیل احمد میرٹھی حفظہ اللہ، اور فضیلت الشیخ شہاب الدین سلفی حفظہ اللہ، جناب محترم حافظ یوسف صاحب وغیرہ ہی حفظہ اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جماعت کے اتحاد کے لیے اور جماعت کے مفاد کے لیے ان تمام بزرگوں نے میرا بھرپور تعاون فرمایا اور صلح کرتے ہوئے متحد ہونے کا فیصلہ فرمایا۔ فجزاہم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اب میں دعوت دیتا ہوں شیخ صلاح الدین مقبول صاحب کو کہ ایک دو کلمے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے والصلح خیر۔ حالات ہوتے ہیں اور اختلاف اور اتحاد ہوا کرتے ہیں، اور اس کے لیے ثالثی بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز میں صلح کرنے والے بھی ہوتے ہیں، صلح کے لیے کوشش کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ میں اس موقع سے جناب مولانا شیر خان جمیل احمد حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ جس بندے کے دل میں بندوں کے تئیں شکریہ کا جذبہ نہ ہو، وہ انسان وہ اللہ کا کما حق و شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس مناسبت سے میں شکر گزار ہوں پہلے اللہ تعالیٰ کا، پھر جناب مولانا شیر خان کا، کہ انہوں نے کوشش کر کے اور وجہات نظر کے اختلاف کو کم کر کے جو کوشش کی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جو صلح کی بنیاد پر ہی اللہ اس کو پائیدار کرے، اور جماعت کے مفاد کو مقدم کرتے ہوئے ہم لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے، اور مرکزی جمعیت کے ذمہ داروں کو اللہ توفیق دے کہ وہ پھلیں پھولیں اور ہماری جماعت آگے بڑھے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جماعت ہماری ایک ایسے ٹریک پہ چلی جائے کہ پھر کسی فرد، کسی جماعت، کسی اس کی ضرورت نہ رہے۔ جماعتیں آتی جاتی رہیں گی ہمیشہ بھی۔ اگر کسی کو زیادہ مناسب ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق تھے۔ وہاں جہاں لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ جماعت انشاءاللہ ہمارے اسلام کی قائم کی ہوئی یہ رہے گی۔ لہذا ایک ایسا ٹریک آپ لوگ دے دیں جمعیت کے ذمہ داران کہ جو بھی آیا جایا کرے، لیکن جو لوگ آئیں اس پہ چلتی رہے، ہماری نسلوں کو اس کا فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ میں گزارش کروں گا فضیلت الشیخ شیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے کہ آپ اپنے کلمات پیش کریں۔
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. ہم اللہ جل شانہ کا بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے تمام ذمہ داران اور متعلقین. اس توفیق پر اللہ جل شانہ کی اس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور ہم سب کے دلوں کو جوڑنے کی اور توفیق عطا فرمائی ہے. پھر میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مولانا شیخ جمیل احمد برادر مکرم کا، جنہوں نے بڑی کوشش کی اور جو دوریاں تھیں ہمارے بھائیوں میں، ہم لوگوں میں، کسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس کو ہمارے دلوں کو جوڑ دیا اور ہم اکٹھا ہوئے. اور اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں ہمارے اسلاف کی میراث مرکزی جمعیت اہل حدیث